بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے پوڈ کاسٹ میں ہوں میں راج افتخار۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں سید عبدالباسط علی، انٹرنیشنل ریلیشن شپ کے یہ اسٹوڈنٹ ہیں۔ آج ہم ان سے پاکستان کی خارجہ پالیسی، انٹرنیشنل صورتحال، مسئلہ کشمیر اور مقامی نیلم اور آزاد کشمیر کی صورتحال پر بات چیت کریں گے۔ شاہ صاحب، کشمیر ڈیجیٹل کے اسٹوڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی تھینک یو سو مچ، اور کشمیر ڈیجیٹل ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا اور بولنے کا موقع دیا۔ جزاک اللہ۔ آپ سے سوال ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے امریکن صدر ٹرمپ نے جو ثالثی کا کردار ادا کیا تھا، اس سے جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے اور اس سے کتنے مطمئن ہیں آپ؟ تو اور آپ ٹرمپ کی جو ثالثی کا کردار ہے، تو کیا آپ امید رکھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اس کے ثالثی کا کردار کام کرے گا؟ دیکھیں جی، مسئلہ کشمیر جب سے یہاں ہوئے اس وقت سے یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن اس پہ پاس ہوئی ہیں۔ اب جو امریکہ ہے، کیونکہ ٹرمپ امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے، امریکہ ایک ویٹو پاور کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ٹرمپ کی طرف سے یہ ثالثی کا کردار ایک خوشائند ہے۔ اگر اس طرح دوسرے ویٹو پاورز بھی پاکستان اور انڈیا کو فورس کریں، کیونکہ یہ ریجنل ایشو ہے، اگر یہ ایشو سالو نہیں ہوتا تو ساؤتھ ایشیا ریجن میں یہ ایک بہت بڑا کنفلکٹ ہے، اور دونوں کنٹریز آپ کو پتہ ہے انڈیا اور پاکستان دونوں نیوکلیر پاورز ہیں۔ اگر یہ کسی کنفلکٹ کی طرف جاتے ہیں تو یہ ساؤتھ ایشیا کی اسٹیبلٹی کو اور اس کے پیس کو جو ہے نا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ویٹو پاورز کنٹریز کو اور خاص کر یونائٹڈ نیشنز کی جو اتھارٹیز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ انڈیا کو بھی اور پاکستان کو بھی فورس کریں تاکہ یہ دونوں بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کے ذریعے کشمیر کو جو ہے نا ڈائلاگ کے ذریعے سالو کریں۔ تھینک یو۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت کہ انڈیا پوری دنیا میں تنہا ہو رہا ہے۔ اس نے امریکن جو ثالثی کا کردار ہے اس پر بھی اس پر مثبت کردار ادا نہیں کر رہا، اس پر کوئی جواب نہیں دے رہا۔ اس وقت بنگلہ دیش، افغانستان اور چائنا اور پاکستان جس کے ہمسایہ ممالک ہیں وہ اس کے خلاف ہو چکے ہیں۔ تو اس جو نئی پیش رفت کے حوالے سے مسئلہ کشمیر پر کیا اثرات پڑیں گے؟ دیکھیں جی، ابھی اگر ہم دیکھیں تو جو ریجنل انڈیا کے ارد گرد کنٹریز ہیں، پاکستان آ گیا، افغانستان، جس طرح آپ نے کہا چائنا ہے، بنگلہ دیش ہے، ان کے ساتھ اور نیپال، ان کے ساتھ انڈیا کے آلریڈی تعلقات خراب ہیں۔ اور اگر انڈیا مسئلہ کشمیر کو مطلب لے کے چلتا ہے آگے، تو کیونکہ انٹرنیشنل دنیا میں ابھی امریکہ کو، کیونکہ یہاں پہ ریجنل جو ہے نا پاکستان کی طرف اس کا جھکاؤ زیادہ ہے، کیونکہ اس کو چائنا کے خلاف پاکستان کو ایز اے پارٹنر لینا ہے، کیونکہ چائنا وہ دیکھتا ہے کہ پاکستان چائنا کے لیے بہت سارا کام کر رہے ہیں۔ تو اگر انڈیا اس مسئلے کو حل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہوگا تو مستقبل میں یہ انڈیا کے لیے بہت زیادہ خدشات ہو سکتے ہیں کہ انڈیا عالمی برادری میں پہلے تو تنہا ہو چکے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ اس پہ ٹریڈ سینکشنز بھی لگ سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو انڈیا ہے اس کے تعلقات مزید جو اسلامک کنٹریز ہیں اگر وہ بھی پاکستان کا ساتھ دیں، مسلمانوں کا ساتھ دیں، کیونکہ یہ ریلیجیس ایشو بھی ہے، تو کیونکہ کشمیر میں زیادہ مسلمان ہیں، اگر اسلامک کنٹریز بھی پاکستان کے اس میں ساتھ دیتے ہیں تو انڈیا کو تنہا کر سکتے ہیں، اور انڈیا کے لیے یہ ایک بڑا خطرہ ہوگا۔ اس کو تو اسلامی ممالک کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے کہ سری لنکا، بھوٹان، نیپال کے ساتھ اس کے تعلقات جو کشیدہ چل رہے ہیں، اس کی مشرق اور مغرب، شمال تینوں جو ہیں، چاروں جو سمتیں ہیں اس کے خلاف ہو رہی ہیں۔ تو ایسے حالات میں انڈیا سروائیو کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، ایسے حالات میں انڈیا کو اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ کشیدگی میں رہ کے سروائیو کرنا اس کے لیے مشکل ہوگا۔ تو اس کو انڈیا کو اگر سروائیو کرنے ہیں تو اس کے لیے لازمی ہے کہ اس کے جو اس کے کنفلکٹس چل رہے ہیں اس کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ، تو وہ کنفلکٹ کو سالو کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اسی صورت میں اگر عالمی برادری اس پہ تھوڑا سا اور فورس کرے تو کشمیر کے ایشو بھی سالو ہو سکتا ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو مئی میں جنگ ہوئی ہے تو پاکستان کو اللہ پاک نے ایک فتح مبین عطا فرمائی ہے۔ تو اس کو آپ کا تعلق ہے وادی نیلم سے ہے۔ وادی نیلم کے پورا علاقہ جو 14 سال جنگ کی صورتحال میں رہا ہے، وہاں کے لوگوں کو مزید جو جنگ سے بچنے کے لیے جو کیا حفاظتی انتظامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں جی، ایل او سی پہ جو بھی لوگ رہتے ہیں، ہم خود ایل او سی پہ رہنے والے ہیں، تو ہم نے پریکٹیکل وہاں پہ جنگ دیکھی ہے، پریکٹیکل ہم نے وہاں پہ مارٹر گولہ وغیرہ فائرنگ ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ تو وہاں کے جو لوگ ہیں انہیں سب سے زیادہ جو محسوس ہوتا ہے وہاں پہ بنکرز ہونے چاہیے، مورچے۔ اگر وہاں کے لوگوں کو آپ ایل او سی پہ مورچے مہیا کریں تو وہ لوگ وہاں پہ رہ کے پاکستان کا اور پاکستان آرمی کا ساتھ بھی دے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے کاروبار جو ان کے وہاں پہ چل رہے ہیں وہ بھی ان کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں۔ اگر بنکر یا ان کے پاس محفوظ جگہ نہیں ہوگی رہنے کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں سے ان کو ٹریولنگ کرنا پڑے، اور دوسرے شہروں میں جا کے ان کے لیے سروائیو کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو میں ایز اے نیلم ویلین میرا گورنمنٹ سے بھی یہی میری ریکویسٹ ہوگی کہ وہ وہاں پہ جو ایل او سی پہ رہنے والے، خاص کر ایل او سی کے قریب جو لوگ ہیں، ان کو بنکرز وہاں پہ بنا کے دیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی نے
2019 میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ کنٹرول لائن پہ، پوری کنٹرول لائن پہ لوگوں کو محفوظ پناہگاہ تعمیر کر کے دی جائیں تاکہ وہ اپنے گھروں میں محفوظ رہ سکیں. جب جنگ ہوتی ہے وہ وہاں سے ڈسپلیس نہ ہوں. تو اس پر کتنی پیش رفت ہوئی ہے؟ کیا لوگ مطمئن ہیں کہ آگے ان کی؟ بدقسمتی سے اگر میں یہ کہوں کہ وہاں پہ بنکر تو بنا کے دیے ہیں، لیکن ان لوگوں کو بنا کے دیے ہیں جن کی پہنچ اوپر تک ہے. جو غریب طبقہ عوام ہے جن کی پہنچ اوپر تک نہیں ہے، جن کا سننے والا کوئی نہیں ہے، وہ لوگ اس ایریا میں اور اس ماحول میں وہ پستے جا رہے ہیں. اگر ان کو بھی گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے گی تو ہو سکتا ہے کہ LOC پہ رہنے والے لوگ بھی خوشحال ہو جائیں. یہ آپ کے جو ڈسٹرکٹ ہے اس میں 3 وزراء ہیں، 3 ممبران اسمبلی، 2 وزراء ہیں، ایک وہ مسلم لیگ نون کے صدر ہیں. تو وہ عوام کے مسائل حل کرنے میں کتنی کامیاب ہو سکیں؟ دیکھیں، ہمارا فخر ہے کہ ہمارے اس ٹائم 2 منسٹر ہیں اور ایک پارٹی کے صدر ہیں، لیکن بدقسمتی سے اگر ہم دیکھیں تو اگر ایک ضلع سے اگر دیکھا جائے 3 ممبر اسمبلی ہیں اور ان میں سے 2 منسٹرز ہیں، ان کو جس طرح سے وہاں کے لوگوں کے مسائل حل کرنا چاہیے وہاں پہ کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے. تو اس صورت میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں چاہیے کہ، اور خاص کر میرا نوجوانوں کو یہی پیغام ہے کہ اب نئے چہرے سامنے آنے چاہیے سیاست میں، کیونکہ یہ بہت پرانے ہو چکے ہیں. ان میں بعض لوگ ایسے ہیں جو 3-4 ٹرمز اپنی لگا چکے ہیں، 2-3 ٹرمز. اب بار بار اگر ان کو ہم آزمائیں گے تو جو نئے آنے والے لوگ، ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جو اس قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا وہ حق مارا جاتا ہے. تو میری ریکویسٹ ہوگی خاص کر نوجوانوں سے، کیونکہ نوجوان کسی بھی قوم کا بیک بون ہوتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی. تو نوجوان اگر نیا چہرہ لے کے آئیں، خاص کر نوجوان کی عادت کو لے کے آئیں جو پریکٹیکلی ان مسائل کو دیکھتی ہے اور ان مسائل کو حل کروانے میں وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد ہے جو تعمیراتی فنڈز ہوتے ہیں ممبران اسمبلی کے، وہ جائز طریقے سے خرچ نہیں ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے عوام کو مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو اس کو جائز طریقے سے خرچ کرنے کے لیے کیا آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ دیکھیں، جو تعمیراتی فنڈز ہوتے ہیں، خاص کر جو MLAs کے فنڈز ہوتے ہیں، وہ اپنے زیادہ چہیتا لوگوں کو دیتے ہیں. تو جب وہ میرٹ پہ یا ان ٹھیکیداروں کو دیتے ہیں جو ٹھیکیدار پرانے ٹھیکیدار ہیں جو مطلب میرٹ پہ کام نہیں کرتے، اگر آپ نے فنڈ میرٹ پہ دینے ہیں تو آپ نے پہلے دیکھنا ہے کہ یہ اپنی پارٹی کے ہے یا نہیں، اس چیز کو الگ کرنا ہے. کیونکہ یہاں پہ اگر ہم پورے نیلم بالخصوص پورے آزاد کشمیر میں آپ دیکھ لیں یا پاکستان میں دیکھ لیں، جو بھی ترقیاتی فنڈ ہوتا ہے وہ MLAs جو ہوتے ہیں اپنے زیادہ چاہنے والے لوگوں کو دیتے ہیں. تو اگر وہ میرٹ پہ دیں اور ان لوگوں کو دیں جو ترقیاتی کاموں میں اور جو ملک کے لیے، جو قوم کے لیے بہتر خیال رکھتے ہیں، تو وہ اس طرح اگر ہم دیکھیں تو ہم ترقیاتی فنڈ ترقیاتی کاموں پہ لگا کے اپنے ڈسٹرکٹ کے لیے، اپنے ریاست کے لیے کچھ کام کر سکتے ہیں، جیسے ہماری ریاست ڈیولپ ہو سکتی ہے. آپ سماجی خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں. 14 اگست کو آپ نے ایک آزادی فیسٹیول کا اہتمام کیا، تو اس میں کتنی گیمیں تھیں، کن کن جگہوں پہ کرائیں، تو اس پہ کیا اثرات مرتب ہوئے نوجوان نسل پہ؟ دیکھیں، آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے. اس دور میں نوجوانوں کو سپورٹس کی طرف یا میدانوں کی طرف لے کے آنا تھوڑا مشکل کام ضرور ہوتا ہے، لیکن ہم تقریباً پچھلے 3 سال سے ہم سپورٹس ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں. میں نے سیزن 1 کروایا تھا، میرے ساتھ چند دوست تھے، ہم نے مل کر 2024 میں، اور 2025 اگست میں ہم نے سیزن 2 کروایا ہے آزادی سپورٹس فیسٹیول کا. اس میں تقریباً ہم نے 10 بڑے گیمز رکھے تھے، اور ہماری اس میں کامیابی یہ ہے کہ ہم نے تقریباً نیلم ویلی سے 500+ جو نوجوان ہیں انہوں نے اس میں حصہ لیے. یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اس دور میں بھی، اس سوشل میڈیا کے دور میں، جب آپ یعنی جو پلیئر تھے سارے نیلم ویلی کے تھے تقریباً 500+ اس میں 500 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن 500+ اس میں پلیئرز تھے. ہم اگر دیکھیں اس دور میں اگر وہ ٹائم نکال کے 10 دن ہمارے ساتھ گراؤنڈز میں آ کے دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ گراؤنڈ جب آباد ہوتے ہیں تو اسپتال بھی ویران ہوتے ہیں. آج کل کے اس مشکل دور میں، اس سوشل میڈیا کے دور میں، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، انہوں نے خود اپنی سپورٹس ایکٹیویٹیز میں انوالو کیے. ہماری یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہیں نیلم ویلی میں بھی اور بالخصوص پورے آزاد کشمیر میں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو پروموٹ کیا جائے. اور حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ گراؤنڈز کو آباد کرے، اور گورنمنٹ سطح پہ جو سپورٹس کا محکمہ ہے اس کے فنڈز ہوتے ہیں اپنے، ان فنڈز کو لگا کے حکومت میرٹ پہ جو ہے نا سپورٹس کی ایکٹیویٹیز کروائے، تاکہ ہمارے جو لوکل ٹیلنٹ ہیں اس کو نیشنل سطح پہ جا کے بھی اپنا ٹیلنٹ شو کرنے کا موقع ملے. نیلم کے جو تعلیمی ادارے ہیں، جو کالج ہیں، ڈگری کالج ہیں، یونیورسٹی کالج ہیں، تو ان میں ایسے گراؤنڈز ہیں کہ اس میں آپ کو اس کے کھیلوں کے لیے، تمام کھیلوں کے لیے وہاں پہ مہیا ہو سکتے ہیں؟ اس طرح کا گراؤنڈ ہے اس لیول کا؟ گراؤنڈز تو بہت ہیں، لیکن ان پہ تھوڑا ورک کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، جو بوائز ڈگری کالج اٹھمقام گراؤنڈ ہے وہ فٹ بال کا گراؤنڈ آلریڈی، لیکن وہاں پہ اگر آپ گراؤنڈ کی صورتحال جا کے دیکھیں تو وہاں پہ فٹ بال کیا کرکٹ بھی کھیلنا وہاں پہ مشکل ہے. تو یہ بدقسمتی سے ہمارے نوجوان خود نہیں بولتے، انہیں بولنا چاہیے، انہیں جا کے پہلے لیگلی ریکویسٹ کرنی چاہیے گورنمنٹ سے. اگر لیگلی ان کا کام نہیں ہوتا پھر آپ پرامن احتجاج بھی کر سکتے ہیں. تو گراؤنڈز کیونکہ کسی بھی ریاست کے لیے ان کے نوجوانوں کے لیے گراؤنڈز کا ہونا لازمی ہے، اور نیلم ویلی ان چیزوں
میں کافی پیچھے ہے، اور ہم گورنمنٹ سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں، آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ گراؤنڈز ہم خود بھی کوشش کریں گے، اور نوجوانوں سے کلوائیں بھی، نوجوانوں کو ساتھ رکھ کے گورنمنٹ سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں وہاں پہ گراؤنڈز میں کیے جائیں، اور خاص کر محکمہ اسپورٹس کی طرف سے وہاں پہ ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے۔ محکمہ اسپورٹس کی طرف سے ابھی تک کوئی گراؤنڈ وہاں پہ تعمیر کیا ہے؟ دیکھیں اس کا تو میرے علم میں ابھی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اس بار البتہ وہاں پہ ماڈل سائنس کالج کے گراؤنڈ ہے وہ محکمہ اسپورٹس کے انڈر تعمیر ہو رہا ہے، لیکن اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہاکی گراؤنڈ یا والی بال گراؤنڈ ہے۔ اس کے علاوہ ایک شاکوٹ گراؤنڈ تعمیر ہو رہا ہے، لیکن وہاں پہ کام بہت سست ہے۔ ہمارے ریاست کی بدقسمتی یہی ہوتی ہے کہ جو کام میرٹ پہ ہونا چاہیے، جلدی ہونا چاہیے، اس کو بہت زیادہ لمبا کر دیتے ہیں۔ تو اگر وہ کام جلد از جلد اور میرٹ پہ کریں، اور محکمہ اسپورٹس وہاں پہ ایکٹیولی وہاں پہ انوالو ہو، تو نوجوانوں کے لیے کافی مثبت تبدیلیاں آ سکتی ہیں وہاں پہ۔ آزاد کشمیر یونیورسٹی ہے جو جی یہاں پہ جو اس وقت داخلے ہو رہے ہیں، ان کی جو فیسیں ہیں، وہاں بچوں کی شکایت ہے کہ پاکستان کی 14 بڑی یونیورسٹیوں سے زیادہ فیسیں ہیں، تو ان کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ کی کیا توقعات ہے کہ جو نئے چانسلر آئے ہیں، وائس چانسلر، تو اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ میں ایز اے اسٹوڈنٹ اگر دیکھوں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فیسز یہاں پہ پاکستان کی بڑی بڑی یونیورسٹیز سے زیادہ ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ یونین ہوتی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی بھی یونیورسٹی کا کوئی بھی نیا رول بنتا ہے، وہاں پہ سینڈیکیٹ 7 ممبرس پہ مشتمل ہوتا ہے۔ وہاں پہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ ایک سینڈیکیٹ کا ممبر طالب علموں میں سے تھا جو اسٹوڈنٹ یونین کی طرف سے سلیکٹ ہو کے آتا تھا۔ جب سے وہ اسٹوڈنٹ یونین پہ بین لگا ہے، اور ان کی جگہ ڈی ایس اے، ایک ڈائریکٹوریٹ آف اسٹوڈنٹ افیئرز وہاں پہ بیٹھتے ہیں، اور وہ فیصلہ جات خود کرتے ہیں۔ اگر اسٹوڈنٹ وہاں پہ آ جائیں، وہ فیصلے جات میں ان کا عمل رہے، تو ہو سکتا ہے یہ فیسز میں کمی بھی، مطلب فیسز بڑھائی نہ جا سکیں، کیونکہ اسٹوڈنٹ جو ہوگا وہ طالب علموں کو جو ہے کا نمائندہ ہوگا، اور طالب علموں کے لیے وہ بہترین کام کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو گورنمنٹ جو ہے یونیورسٹیز پہ ٹیکس لگاتی ہے، اور یونیورسٹیز جب ٹیکس دیتی ہیں، لیکن الٹا آگے سے گورنمنٹ ان کو سپورٹ نہیں کرتی، اور گورنمنٹ کو اپنا بجٹ کلیئر کرنے کے لیے فیسز میں اضافہ کرنا پڑتا ہے، یونیورسٹیز کو بجٹ کلیئر کرنے کے لیے فیسز میں اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ اور خاص کر اگر ہم دیکھیں ریسنٹلی جو کنگ عبداللہ کیمپس بنا ہے یہاں پہ، جو سعودی عرب کی طرف سے دیا گیا تھا، اس میں ہم نے سنا ہے جو ہمارے سابقہ وائس چانسلر تھے ان کی کروڑوں روپے کی کرپشن ہے، تو جو ہائی کورٹ میں ابھی بھی کیس چل رہا ہے۔ تو اگر کرپشن کو کم کریں، اور جو نئے وائس چانسلر آئے ہیں، ہم نے ابھی تک کیونکہ خود میں ملا نہیں ہوں، ہم نے سنا ہے کہ وہ بہترین کام کر رہے ہیں اور میرٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ اگر میرٹ پہ یہاں پہ بھرتیوں، میرٹ پہ ایڈمنسٹریشن چلے، میرٹ پہ یہاں پہ فائنینشیل نظام یونیورسٹی کا چلے، اور خاص کر اسٹوڈنٹ یونین اگر بحال ہو جائے، اسٹوڈنٹ طالب علموں کا ایک نمائندہ سینڈیکیٹ میں بیٹھ جائے، تو یہ یونیورسٹیز کی فیسز یا طالب علموں کے جو بھی مسائل ہیں، ان مسائل کو جو ہے نا حل کیا جا سکتا ہے۔ آزاد کشمیر یونیورسٹی کی 2025 میں جو فیسوں کی آمدن ہے وہ 4.5 ارب سے زائد ہے۔ کیا اس اتنے بجٹ میں وہ تو اپنا سسٹم نہیں چلا سکتے؟ دوسرا، آپ نے کرپشن کا جو ذکر کیا ہے، وہ سابق وائس چانسلر جو تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو چیئرمین احتساب بیرو ہی ہٹا دیا ہے، تو اس پہ کتنی صداقت؟ دیکھیں کرپشن کے حوالے سے، کیونکہ آپ کے سامنے ہائی کورٹ میں ان پہ کیس چل رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی اگر یونیورسٹیز میں میرٹ پہ کام ہوتا ہو، تو اتنا زیادہ بجٹ اگر کسی یونیورسٹی کا ہے تو اس یونیورسٹی کا تعلیمی معیار بہت اعلیٰ ہونا چاہیے۔ ہم نے یہ دیکھا، میرے 4 سال یہاں پہ گزرے، ہمیں انٹرنیٹ یہاں پہ مہیا نہیں کیا جاتا۔ آپ کبھی جا کے وہاں پہ سروے کریں، وہاں پہ بیٹھنے کی جو چیئرز ہیں، خاص کر سٹی کیمپس جو 2005 کے بعد ترقی نہیں تھے، وہاں پہ شیلٹرز دیے تھے، وہ ابھی تک ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ جب گرمیاں ہوتی ہیں، آپ وہاں پہ بیٹھ کے وہاں پہ پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے طالب علموں کے لیے۔ اگر اتنا زیادہ بجٹ ہے یونیورسٹی کا، اور اگر وہ میرٹ پہ لگ رہا ہے، تو وہ کدھر لگ رہا ہے یہ ہم نہیں سمجھ سکتے اس چیز کو۔ اور ہماری جو میں ایز اے طالب علم اگر گورنمنٹ سے یا یونیورسٹی انتظامیہ سے آپ کے اس ادارے کی وسعت سے ریکویسٹ کروں، تو وہ یہی ہوگی کہ ہم تو فری ہو رہے ہیں، ہمارا فائنل ایئر ہے، 1-2 مہینے رہ گئے، ہمارے جو پیچھے آنے والے طالب علم ہیں ان کے لیے آپ بیٹھنے کی جگہ وہاں پہ، اور خاص کر کیونکہ آج کل آئی ٹی کا دور ہے، تو انٹرنیٹ کا ہونا بہت ضروری ہے کلاسز میں۔ آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں، وہاں پہ انٹرنیٹ تو دور کی بات، ہمارے جو موبائل سروسز ہوتی ہیں وہاں پہ بھی کلاس میں اندر ہم بیٹھ جائیں، وہ بھی صحیح طرح سے نہیں کام کرتی۔ تو اگر یونیورسٹیز میں میرٹ پہ اگر بجٹ کو کلیئر کریں یا میرٹ پہ وہاں پہ کام ہو، تو اتنا زیادہ بجٹ ایسی یونیورسٹی کو دنیا میں مطلب بڑی یونیورسٹیز میں شمار کر سکتے اور تعلیمی معیار کو بھی بہت زیادہ بہترین کر سکتے ہیں۔ اسکالرشپ کے حوالے سے کافی شکایات آ رہی ہیں کہ جو اسکالرشپ آتی ہیں تو یونیورسٹی کے جو ملازمین ہوتے ہیں، پروفیسرز ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے جو میرٹ ہوتا ہے ان کے بیٹوں کا ہوتا ہے، رشتہ داروں کا ہوتا ہے، اور جو میرٹ پہ جو بچے آتے ہیں وہ نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ درست ہے؟ اسکالرشپ میں 2 باتیں، ایک تو جو اسکالرشپ آتی ہے غریب لوگوں کے لیے، اس میں بھی کیونکہ ہم یونیورسٹیز میں ہمیں پتہ لگتا رہتا ہے اور ہم خود دیکھتے بھی ہیں، جو مستحق بندہ ہوتا ہے یا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کو اسکالرشپ بہت کم ملتی ہے، چند لوگوں کو ملتی ہے، لیکن جو
ان کے علاوہ رہ جاتے ہیں. ان کی جگہ پہ جو سفارشی لوگ ہوتے ہیں, سفارشی کلچر ہے کیونکہ ہمارے بدقسمتی سے ہمارے ملک میں, تو وہ سفارشی کلچر جو ان مستحق لوگوں کو اسکالرشپ لینے میں جو ہے نا ان کے خلاف چلتا ہے. اور جو آپ نے بات کی دوسری, اگین اگر آپ ریپیٹ کر دیں مجھے. جو اسکالرشپ کے حوالے سے کہا تھا کہ شکایت آ رہی ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ جو یونیورسٹی کے جو عملہ ہے پروفیسرز ہیں تو ان کے رشتہ داروں کو, بچوں کو, ان کو جاری ہیں, تو اس کی بہتری کے لیے کیا تو دوسرا یہ جو پروفیسرز حضرات ہیں آپ دیکھ لیں یونیورسٹیز میں, اگر وہ یونیورسٹی کے پروفیسرز ہوں یا آرمی کے ریٹائرڈ ہوں یا آرمی کے آفر سروس ہوں, ان کے بچوں کو وہاں پہ کوٹا سسٹم دیا جاتا ہے, جو میں کہتا ہوں کہ یہ میرٹ نہیں ہے. اگر آپ کوٹا سسٹم ختم کر دیں یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز کا, یونیورسٹیز میں اسکالرشپ کا, یونیورسٹیز میں میرٹ کا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مستحق لوگ اور قابل نوجوان طالب علم یونیورسٹیز میں آ کے پڑھ سکتے ہیں اور وہ قوم کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ, آپ نے انتہائی مفید معلومات فراہم کی. ناظرین, آج کا پوڈ کاسٹ آپ نے دیکھا, یقیناً آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. اپنے میزبان راجہ افتخار کو پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.